دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ میں کئی دفعہ غالب کو یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن انہوں نے شاید اس بات کو بڑا نیگیٹو لیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر غامدی جیسے صاحب، آئی نو کہ آپ ایتھیسٹ ہیں، آپ نہ اسلام کو یا تمام مذاہب کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک آدمی، واحد آدمی پاکستان کے لیے ایک ایسا اسلام دے رہا ہے جس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، گو کہ آئی نو کہ یو آلسو تھنک کہ غامدی از آلسو رانگ، لیکن اس کو میک اپ آرٹسٹ کہنا یا اس کا بھی مذاق اڑانا، تو کیا صرف واحد غالب صاحب اور حارث صاحب ہی ہیں جو ایکسٹریمزم ختم کریں گے؟ اگر ایک آدمی اور بھی آ گیا ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ایکسٹریمزم قرآن سے یا حدیث سے ان کو چیلنج کر رہا ہے، بلکہ باقاعدہ اسکالرز کو، پاکستانی اسکالرز کو چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے پروف کرو اور میرے کو اس بات پہ مجھ سے ڈسکس کرو، تو آپ اس کو امپورٹنس کیوں نہیں دیتے؟ اس کو پھر اس کا بھی مذاق اڑانا، تو پھر کیسے ختم ہوگا یہ ایکسٹریمزم؟ رائٹ. سو غالب، میں نے ویسے غامدی صاحب کی کبھی انسلٹ نہیں کی. میں نے ان کا نام ہمیشہ عزت سے لیا، غامدی صاحب کا بھی اور انجینئر مرزا صاحب کا بھی. ایون کہ طارق مسعود صاحب پہ تھوڑا میرے جو وہ ہے نا، وہ تھوڑے بدلنے لگ جاتے ہیں. ان کو میں بولو بھائی بولو کہتا ہوں، ان کا تھوڑا سا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہتا ہوں. لیکن غامدی صاحب کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں، اس کے اوپر دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ، اور یہ ود ان ایکس مسلم کمیونٹی اس میں بڑی پاپولر اوپینین ہے، کہ غامدی صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ایز اے ریفارمسٹ. ریفارمسٹ میں ایک جو آرگومنٹ ہے ہسٹوریکلی کہ ریفارمسٹ ہر سینچری میں آتے رہے ہیں. مدودی صاحب بھی ایک طریقے کے ریفارمسٹ تھے. فراہی اسکول آف تھاٹ جس کو غامدی صاحب فالو کرتے ہیں، ایون دیٹ واز ریفارمیشن ان اے سینس. It was different from the traditional status quo at that time. کیوں nuanced ideas تھے. So اس کا آرگیومنٹ یہ دیتے ہیں some ex-Muslims، وہ یہ دیتے ہیں آرگیومنٹ کہ ریفارم کی وجہ سے، اور یو کین سے کہ یہ بڑی ہاکش پوزیشن سے آ رہی ہے، کہ ریفارم کی وجہ سے یہ جو چیز ہے، یہ جو ایک آئیڈیالوجی ہے which is supposedly from our point of view bad for human society, it lingers on. یعنی یہ تھوڑی اور دیر چلتی چلی آ رہی ہے. اگر تو یہ اپنی اصل حالت میں رہے نا، اگین دس از دیئر پوائنٹ آف ویو، کہ اگر یہ اپنی اصل حالت میں رہے تو اس کی عکاسی کرنے والی اصل عکاسی جو ہوگی وہ یا تو داعش ہوگی یا زیادہ سے زیادہ طالبان ہوگی، اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی. تو یہ مذہب جو ہے بہت پہلے ختم ہو چکا ہونا تھا. دیٹس وائی they hate reformation. So sometimes these people hate reformist even more than the traditional, کیونکہ وہ کہتے ہیں ٹریڈیشنل کو تو ہم بڑے آرام سے اٹھا سکتے ہیں. میں نے فار ایگزامپل بڑی بار یہ کہا کہ میرے پاس آج تک کبھی کوئی نہیں آیا جو غامدی صاحب کو سننے والا اور وہ کہے کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا. انجینئر صاحب کے بہت آئے ہیں کہ ہم انجینئر صاحب کو سنتے تھے، آپ ہمارا ایمان ڈگمگا گئے، لیکن غامدی صاحب کا آج تک کوئی نہیں آیا. ایک لڑکی تھی مفتی ابو لیث کو بڑا سنتی تھی اور اس کو یہ لونڈیوں والی چیز بڑی پرابلم کر رہی تھی. مفتی ابو لیث از آلسو کائنڈ آف جاوید غامدی. اوکے سو نا وہ بھی اسی طرح ہی ہے، ریفارمسٹ ہیں ایک لحاظ سے. وہ لڑکی میرے پاس آئی، یعنی وہ مجھے سننے لگی، لیکن وہ پھر چلی گئی مفتی ابو لیث کے پاس. تو یہ جو لوگ ہیں جو ریفارمسٹ ہیں، دے میک آور لائف ایون ہارڈر. اب ایک لڑکا عبد المعید آتا تھا، میں 2 سال سے میرے پاس آتا تھا، میں واٹس ایپ بھی ہے اس کا، میں نے ایسے ہی اس کو چھیڑنے کے لیے میں نے کہا، وہ غامدی صاحب کا فین ڈائی ہارڈ سارا اسٹوڈنٹ ہے، بڑا انٹیلیجنٹ بچہ، وہ میں نے ایسے اس کو چھیڑنے کے لیے آیا نہیں، مجھے نظر نہیں آیا کچھ 6-7 مہینے سے. میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا مجھے امید تھی، میں نے کہا اب بھی کچھ ایمان ڈگمگایا کہ نہیں. نو ہی واز، وہ کھڑا تھا مرد کا بچہ. سو تو یہ وجہ ہے کہ ریفارمسٹ کو بہت سارے لوگ اس لیے پسند نہیں کرتے، میں اس میں نہیں ہوں، کہ ان کی وجہ سے اسلام تھوڑا لنگر آن کرے گا. اچھا اب آپ کہیں کہ چلو آپ کو کیا تکلیف ہے اگر ایک ماڈریٹ آرام سے اسلام لنگر آن کر رہا ہے. اب اس میں بھی ٹراما ہے ہمارا کہ اگر یہ لنگر، سر آپ کا شور آ رہا ہے میں میوٹ کر رہا ہوں، اگر یہ لنگر آن کرتا ہے اسلام، اٹ کین آلویز میک اے کم بیک ان دا ہارڈر فارم، جو کہ ہم نے ایران میں دیکھا، ہم نے افغانستان میں دیکھا، ہم اب پاکستان میں ایک طریقے کا دیکھ رہے ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں پہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. سو اس وجہ سے ریفارمسٹ کے اوپر بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے بہت سارے لوگوں. میری اوپینین تھوڑی سی مختلف ہے. میں پھر بھی تھوڑا اس میں وہی ہوں کہ اسلام
یا تو جو جس اسلام سے مجھے پرابلم ہے وہ لونڈیوں والا, غلاموں والا, ظلم جبر والا, 4 بیویوں والا, عورت نیچے ہے وغیرہ وغیرہ. ایک تو ہے نا فلسافیکل ڈسکشن, خدا کا ثبوت کیا ہے بھائی, اس کے اندر کیا وزڈم کی بات ہے, وہ نہیں. ایک جو پیور موریلٹی اسلام سے نکلتی ہے, جس کے اوپر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, اس سے مجھے پرابلم ہے, کیونکہ اس سے افیکٹ مجھے پڑتا. اللہ میاں کا کوئی ثبوت ہے یا نہیں, اس سے میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کہ کوئی اگر لڑکا لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں تو وہ اس کا کیا نتیجہ نہیں, اس کا میرے پہ فرق پڑے گا یا میرے بچوں پہ فرق پڑے گا. سو دیٹس دا ریزن وائی آئی ڈونٹ لائک اسلام. اس سے جو موریلٹی نکلتی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے غامدی صاحب جیسے ریفارمسٹ اس کو کھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے ایکس مسلمز اس کو کھا رہے ہیں, تو کہیں پہ آگے اگر ہم مرج ہو جاتے ہیں ایک کامن گراؤنڈ پہ, آئی ول ناٹ بی ٹربلڈ بائی دیٹ. لیکن بٹ جو میں نے آپ کو بتایا, جو اپنے غالب ہیں اور بہت سارے ایکس مسلمز ہیں, وہ بڑے ہاکش ہیں ریفارمسٹ کے اوپر. جی, میں اگلی بات یہ کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے بحث بالکل نہیں کروں گا, صرف ایک لفظ کہوں گا کہ جو اب آپ نے بات کی ہے اس سے تھوڑا سا مجھے آپ سے اختلاف ہے, بس یہیں پہ بات کو ختم کروں گا. اگلی بات میں یہ کہوں گا آپ سے, اگلی بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک ذکر کیا لانڈی یا حور ہوتی ہے یا یہ وہ, تو وہ بھی میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں. ہاں, جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی 6643 آیات میں سے صرف 4 جگہ لفظ حور استعمال ہوا ہے اور لانڈی شاید 5 یا 6 دفعہ استعمال ہوا ہے. لہٰذا 6 5 11 جگہ یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پورا قرآن ہی لانڈی اور ہم نہیں یہ سمجھتے محیط ہے. اچھا چلیں, لیکن اگر میری کتاب میں ایک چھوٹا سا اس کے اوپر نقطہ دے دیتا ہوں, میں بھی آپ سے زیادہ بحث نہیں کروں گا, کہ میری کتاب میں ایک واقعہ لکھ دوں اور اس کے اندر کا لفظ ایک دفعہ لکھوں اور اس میں نے اس سے پیچھے یہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے ایک دفعہ کسی کا کر دیا تھا, تو پوری کتاب obviously it's not about that, لیکن this should be strong enough to make a judgment on me کہ جس نے لکھا ہے, جو یہ واقعہ سنا رہا ہے, اس کا کیا کیریکٹر ہے. سو یہ 5 دفعہ ہے یا 6 دفعہ, اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو می. جس طرح کئی دفعہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پیار کا لفظ پتہ نہیں کتنی دفعہ بولا گیا ہے, سو یو نو دیئر فور اٹ از آل اباؤٹ پیار. اٹس ناٹ آل اباؤٹ دیٹ آئدر, اٹس اباؤٹ دا موریلٹی دیٹ کمز آؤٹ آف اٹ. سو یو نو, جیسے میں نے آپ کو بتایا, آئی ڈس ایگری ود دیٹ, سو اٹس اوکے. وہ موریلٹی حارث بھائی, وہ موریلٹی آپ اپنے پیراڈائم میں بتا رہے ہیں, اور اگر کوئی اسکالر آپ کے سامنے آ کے بیٹھے گا تو وہ اپنے پیراڈائم میں آپ کو ایکسپلین کرے گا, وہ آپ اس کا مانیں یا نہ مانیں. میرے کو ایک اختلاف بہت بڑا یہ ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 100 اسٹریمز کی ہیں تو ان 100 اسٹریمز میں 98% تو ایتھیسٹ کال کے اوپر آتے ہیں, اگر 2% یا 5% مومن بھی آتے ہیں تو وہ 24 25 26 سال کے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتی, کوئی علم نہیں ہوتا, اور پھر وہ بیچارے اپنا مذاق اڑوا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر واقعی آپ نے اسلامک پیراڈائم کے اندر کوئی بات کرنی ہے یا اپنے پیراڈائم میں کوئی بات سنانی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں پہ مختلف اسکالرس کو اپنے پاس مدعو کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, مجھے پتا ہے, میں نے شیخ عثمان کی آپ کے ساتھ بات دیکھی ہے اور مجھے بہت پسند آیا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک دفعہ نہیں ہونا چاہیے, یہ بات. اور میں آپ کو ایک اس میں مزے کی بات بتاؤں, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ شیخ عثمان جو ہیں وہ ون آف دا فیو بریو پیپل تھے جو ایگری کر کے, موسٹلی نہیں کرتے, یہ ہم نہیں ان کو روک رہے ہوتے, موسٹلی لوگ نہیں ہم سے کرتے بات. ایک وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ملا منافق تھا, وہ بھی اپنے زوم میں کر گیا, لیکن موسٹلی لوگ نہیں کرتے. اور جو شیخ عثمان کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں نے دیکھا, نیچے کامنٹس دیکھے, میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی انہوں نے کیا کر دیا, بٹ اٹس اوکے, یہ پیپل کے لیے ہے. لیکن اس لیے ابھی میں نے اس کو ایک علیحدہ بھی چڑھایا ہے ایوولوشن کے اوپر کہ وہ کس طرح ایوولوشن کے. سو لیٹ پبلک ڈیسائڈ. میں اپنے پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں, اپنے پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں, اور ان کی بات لوگوں کو پسند آ رہی ہے, سو دیٹس اوکے, آپ کو نو پرابلم بتا. چلیں اس کو مٹیریلائز کرتے ہیں. اگر لوگ آپ سے بات چاہتے تو میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ میرے پاس
کچھ ایسے اسکالرز ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ضرور. اب آپ سے کانٹیکٹ کے لیے ٹیلی گرام کے اوپر اگر آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں تو میرا اسی نام سے ٹیلی گراؤنڈ میں اکاؤنٹ ہے. اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کریں یا مجھے اپنی آئی ڈی ٹیلی گرام کی دیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو انگلش اسٹریم کے لیے داوا گائز جو ہیں ان میں سے کسی کو چاہوں گا کہ آپ سے بات ہو سکے. Right, the Dava. Are you serious? You're going to use Dava guys? Are you sure you're going to use the Dava guys? دیکھیں آپ کا اپنا پیراڈائم ہے, ان کا اپنا ہے. نہیں, Dava guys are نہ Dava guys are, لیکن Dava guys جو ہیں وہ clowns ہیں. وہ Dava guys are absolutely clowns. وہ they're more. No, I'm not interested. نہیں, I don't want to. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ہی ان کے ساتھ ان کو اسپیشل ٹائم دوں. میں جو ادھر بھی جو لوگوں کو لیتا ہوں اس کا مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون آ کے کیا بات کرے گا اور کتنی لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو پروفیشنل جو دعویٰ گائز ٹائپ جو لوگ ہیں نا, دیز گائز آر پروفیشنل انٹرٹینرز. یہ اس پہ یہ مجھے کوئی مفتی عثمان ٹائپ لا دیں, شیخ عثمان ٹائپ, کوئی ریسپیکٹیبل بندہ ہو, آئی ایم ہیپی ٹو اسپیک ٹو دیم. لیکن دعویٰ گائز چلیں ان میں سے کون مثلا نہ حجاب آپ سے بات کرے گا, نہ علی دعویٰ آپ سے بات کرے گا. یہ جو آپ نے مفتی عثمان صاحب کی بات کی ہے, میں اسی گروپ کی جو ای ایف دعویٰ یا ایس ٹی دعویٰ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں سے کوئی لے آؤں گا جہاں پہ شیخ عثمان بیٹھتے ہیں. Not حجاب, not علی دعویٰ. اب No, I don't care about حجاب اور علی دعویٰ ہے. میں جو اصل جو دعویٰ بھائی اس کی بات کر رہا ہوں وہ اس کا مجھے نام بھول جاتا ہے, وہ تو پورا کلاؤن ہے. وہ I can't remember his name. وہ جو بڑا مشہور ہے, ایک دعویٰ بوائے کے نام سے ہی وہی مشہور ہے, وہ جس کے اوپر انہوں نے ریپ بھی بنایا. نہیں, not دعویٰ بوائے, کم آن یار. میں بھی اس میں وہی کہا آپ کو. نہیں, میں آپ مثلاً عدنان راشد ہیں, مثلاً حمزہ ہے جس کا حمزہ ڈین ہے یا دا ایرینیا کے نام سے ہے. ابھی آپ ابھی آپ ذرا کہیں نوٹ کر لیں, دا ایرینا اور حمزہ ڈین, ٹھیک ہے. آپ اس کو آرام سے دیکھ لیں. پھر ٹیلی گرام کے اوپر اگر آپ میرے اس نام سے مجھے کانٹیکٹ کریں گے تو آئی ول ارینج دا ڈبیٹ. ادروائز اردو میں بھی ابھی ریسنٹلی نعمان علی خان صاحب ایک ایتھیسٹ ہیں, ان کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں عامر حق, انہوں نے اردو میں بات کی ہے. اور ایک چینل ہے زیتون ایف ایم لائیو, اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس کے اوپر نعمان علی خان کی اور عامر حق کی اردو میں از دیر اینی کریٹر کے نام سے بات ہوئی ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. بس میرے اتنے پوائنٹس تھے. I could probably talk about this. لیکن بھائی you know what, آج سے سال پہلے مجھے بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ میں لوگوں سے ڈبیٹ کروں. لیکن you know what, مجھے اب I will probably try it. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے اب اس میں انٹرسٹ بالکل بھی نہیں رہا ڈبیٹس میں, کیونکہ مجھے یہ آرگومنٹس اتنا ریپیٹیٹیو لگتے ہیں اور یہ اتنا ایک طریقے کا یہ ایک طریقے کی شو پونیزم ہے کہ مجھے اب انٹرسٹ واقعی آپ مجھے بتا رہے تھے پھر لوگ اس میں ڈر گیا which to be honest I really don't even care about that. لیکن مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. ون وے ٹریفک ٹائپ کا. That's okay. حارث صاحب, یہ پھر ایک ون وے ٹریفک ہے کہ بس ایک ہی طرف آنے کی ہے, ٹھیک ہے, جانے والی نہیں ہے. آپ اپنے نہیں, وہ جانے والے کے لیے ان کو سن لیں, ہوں گے وہ جانے والے کے ان کو سن لیں. دیکھیں یہ انجینئر مرزا کی مجھے میں آپ کو بتا دوں, انجینئر مرزا کا مجھے یہ پوائنٹ اچھا لگتا ہے. یہ رچرڈ ڈاکنز نے آج سے وہ ڈبیٹس کرتا تھا 2005 کے بعد, اس نے کوئی 4-5 سال اس نے ڈبیٹیں کی, پھر اس نے کہا میں ڈبیٹ نہیں کرنی ہے, میں تھک گیا ہوں ان لوگوں سے بات کر کے. یہ ایک انسان کی ایک پتہ نہیں اندر کی ایک بات آتی ہے کہ یار بس یار یہ اب نہیں کرنا میں نے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں موسٹلی اب ریلیجن پہ بھی اتنا بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ کیا ڈنڈورا بندہ پیٹتا ہے. میں سوشل ایشوز پہ اور نیوز کامنٹری پہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اور یہ میں نے پہلے بھی آج سے 2 سال پہلے بھی کہا تھا کہ یا تو میرا قتل ہوگا تو میں باز آؤں گا, یا ہو سکتا ہے میرا دل ہی اٹھ جائے ان چیزوں سے. So maybe I'm getting towards the second one کہ مجھے I don't enjoy bashing religion. حارث صاحب, آپ نے تو آج تک کسی سے ڈیبیٹ نہیں کی, کسی اسکالر سے.
آپ کیسے تھک گئے؟ آپ نے تو کسی سے نہیں، میں نے شیخ عثمان سے کیا ہے، میں نے مفتی ابو لے سے بات کی ہے، میں نے اپنا وہ لڑکا یہاں پہ یونیورسٹی آف سڈنی میں نے ڈبیٹ کی تھی، اور یہ جو میں کرتا ہوں باتیں بار بار، یہ وہی باتیں ہیں، یہ باتیں وہی بار بار وہی ہیں جو یہی پوائنٹس میں نے عالم کے سامنے بھی رکھنے ہیں، اور عالم نے بھی کوئی اسی طرح کی اس کے ارد گرد چھلانگ ماری. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس ٹو می. اگر کوئی آپ کو یہ لگتا ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئدر، میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آئی ول گیٹ دا مفت عالم اسٹمپ، مجھے بھی نہیں یہ لگتا کہ عالم کو اسٹمپڈ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ نہ، اور وہ مجھے بھی اسٹمپ نہیں کر سکے گا. آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ پبلک ہی ڈیسائیڈ کرتی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے میرے میں اب اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے بیٹھ کے جی ہاں جی وہ آرگنائز ہو پھر ہم بات کریں. مے بی وی کین ڈو اٹ. یو کین سینڈ می اے میسج آن ٹیلی گرام، اور چلو کہ ای میل بھیجیے گا میرے پاس ٹیلی گرام کا. مجھے کیا اس میں کروں میں، اگر میں وعدہ کوئی نہیں کر رہا. اف آئی بی انٹرسٹڈ دے کین کم، نو ہولڈز بارڈ میچ قسم کا آئی کین ڈو، ادروائز آئی ڈونٹ ریلی کیئر. میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اسٹمپ نہیں کرنا چاہتا کسی کو. آپ اب جو قرآن کی آیتیں دکھاتے ہیں یا حدیث دکھاتے ہیں اپنے پیراڈائم سے دکھاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے پیراڈائم سے ان کو دیکھ لیں. آپ یہ کہیں کہ نہیں میں نے سنا ہوا ہے، میں نے بہت باتیں کی ہوئی ہیں، وہ تو یار آپ نے 24-25 سال کے بچوں سے کی ہوئی ہیں. تو ایک اسکالر پرسن آئے گا تو اس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا، لیکن میں آپ پہ امپوز نہیں کر رہا. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں. باقی آپ کا اگر مجھے آپ دینا چاہیں تو میں آپ کو ای میل کر دوں گا. یہ پرائیویٹ چیٹ میں ہے، پرائیویٹ چیٹ چاہیں تو اچھا چلے ٹھیک ہے. اوکے تھینک یو، آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. بہت لمبی ہوگی بات. تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. آلرائٹ. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.